بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورۃ المعارج ہے. اس لفظ کی مناسبت سے من اللہ ذی المعارج، سورۃ معارج کا سورۃ حاقہ کے ساتھ ربط. سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العزت نے تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی کا ذکر فرمایا تھا. اب سورۃ معارج کے اندر اللہ رب العزت مطالبہ عذاب کو بیان فرمائیں گے. پیچھے اللہ رب العزت نے 5 قوموں کی ہلاکت کا ذکر فرمایا کہ ان کو چاہیے تھا کہ ان قوموں کے حالات پڑھ کر، دیکھ کر، سن کر ایمان لے آتے، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاتے، لیکن الٹا انہوں نے عذاب کا مطالبہ کر دیا. مکہ مکرمہ کے اندر بعض کفار کے سردار بڑے منہ پھٹ تھے، جیسا کہ ابو جہل بڑا بدتمیز بد اخلاق انسان تھا، ابو لہب بڑا منہ پھٹ بد اخلاق انسان تھا، اسی طرح عقبہ بن ابی معیط یہ بھی بڑا بدتمیز بد اخلاق انسان تھا، اسی طرح نضر بن حارث یہ بھی بڑا بد اخلاق انسان تھا. یہ لونڈیاں نچایا کرتا تھا. جب قرآن پڑھا جاتا نا تو قرآن کے مقابلے میں یہ شور شرابہ کرتا، گانے والیوں کو لاتا تھا، گانے والی گانیاں گاتی. اب بھی دیکھو جی، مثلا اب قرآن کی اگر درس لگا ہو یا محفل لگی ہو یا کوئی جلسہ ہو، اس کے مقابلے میں کوئی ڈانس ہو یا یہ کہ کوئی پارٹی ہو رہی ہو، قوالی ہو رہی ہو، تو وہاں پر بندے زیادہ ہوں گے تو یہاں پر کم ہوں گے. وہ اس طرح کیا کرتا تھا، اسلام سے متنفر کرتا تھا. ابو لہب کے بارے میں آپ نے سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو کہا نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو اللہ کا کلمہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہ ابو لہب اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یوں کر کے کہنے لگا ہلاکت تو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع فرمایا تھا، کیا تو نے ہمیں یوں جمع کیا تھا سب لوگوں کے سامنے؟ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو نے میرے محبوب کی طرف ایک ہاتھ اٹھایا ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو کیا کر دے جی، ہلاک کر. ابو جہل کے بارے میں آپ نے سنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ستاتا تھا جی. جہاں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کے لیے کھڑے ہوتے تو لوگوں کو کہتا کہ اس کی بات مت ماننا، العیاذ باللہ یہ کیا ہو گیا جی، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا. عقبہ بن ابی معیط، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے سائے کے اندر، یہ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اوجری اٹھائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن کے اوپر رکھ دی، یعنی کہ بد اخلاق بدتمیز انسان تھے جی. تو یہ نضر بن حارث چونکہ تھوڑا مالدار بھی تھا، اور مالدار بندہ جو ہوتا ہے نا جی، ویسے بھی فطرتی طور پر معاشرے کے اندر اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے جی، مالدار بندے کو تو اس کی منہ پہ تو بڑی عزت ہوتی ہے، جی 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 کرتے ہیں. تو اس کو بھی کیا کرتے تھے، جی جی کرتے تھے. یہ بدبخت آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے نا، وہ عذاب کب آئے گا؟ اگر وہ عذاب کیا جی آنا ہے اور تو سچا پیغمبر ہے تو اس عذاب کو لے کر آ. اس عذاب کا ذکر ہے. سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا بعذاب، اس عذاب کو، واقع جو واقع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، قیامت مانگی کہ وہ قیامت کب قائم ہوگی. اللہ فرماتے ہیں للکافرین، وہ عذاب کافروں کے لیے ہے، لیس لہ دافع، نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا. ایک مرتبہ جب عذاب آئے گا پھر اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. یہ بھی ایک شعر ہے نا جی کہ
محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا، اللہ کا پکڑا چھڑا لے جی، یہ بالکل کفریہ شعر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس لہ دافع، میرے عذاب کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب اللہ کی جانب سے آئے گا، ذی المعارج جو سیڑھیوں والا ہے جی، ٹھیک ہے۔ مراد کیا ہے جی؟ آسمان ہے، آسمان فرشتوں کے لیے کیا ہے جی؟ سیڑھیوں کی مانند ہے۔ یہ ہوتا ہے نا جس طرح اردو کے اندر درجہ بھی کہتے ہیں تو سیڑھی بھی کہتے ہیں، یہ آسمان فرشتوں کے لیے یوں سیڑھیوں کی مانند ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چلتے ہیں فرشتے والروح اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام الیہ اس اللہ کی طرف، فی یوم اس دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار کیا ہے جی؟ 50,000 سال کے برابر ہے۔ قیامت کا دن کیا ہے جی؟ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتوں کی تبدیلی کے دو اوقات ہیں۔ اللہ کی نورانی مخلوق جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے، ہر انسان کے ساتھ 24 فرشتے ہوتے ہیں، 2 فرشتے کرامن کاتبین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی ڈپٹی صبح فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے، عصر کی نماز تک ہوتی ہے، اور جن کی عصر کی نماز سے شروع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ صبح تک شروع ہوتی ہے۔ اس دوران یہ فرشتے جب بندے کو چھوڑ کر اوپر جاتے ہیں اللہ کے پاس، تو اللہ پوچھتے ہیں نا کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا جی؟ وہ بتاتے ہیں اللہ جب ہم گئے تھے نا تو اس وقت بھی وہ نماز میں تھے، اور جب واپس آئے تو اس وقت بھی کیا تھے جی؟ نماز میں تھے۔ حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی اللہ ان سے پوچھتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی تبدیلی کے اوقات ہیں، فجر کا وقت ہو گیا اور کیا ہے جی؟ عصر کا وقت ہو گیا۔ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور اس دن کی جو مقدار ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ میدان محشر کا منظر اللہ کے پاک پیغمبر نے مختلف احادیث کے اندر بیان فرمایا۔ اس دن سورج بالکل قریب آئے گا، جس کو ہندکوں کے اندر ہم کو یوں کہہ دیتے ہیں نا جی، نیزہ تا سوا نیزہ جی، ٹھیک ہے، کچھ میلوں کے حساب سے آئے گا۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج ہم سے کئی 100 کروڑوں کے حساب سے کیا ہے جی؟ سورج دور ہے۔ تو آپ خود حساب لگاؤ، جیٹ ہاڑ ساون کے اندر جب دھوپ لگتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس وقت بالکل سورج کیا ہوگا جی؟ انسان کے قریب آئے گا، اور زمین بھی کیا ہوگی جی؟ بالکل تانبے کی طرح ہوگی، اور ہر بندہ اپنے گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوگا جی۔ کسی کو پسینہ ٹخنوں تک آیا ہوگا، کسی کو گھٹنوں تک آیا ہوگا، کسی کو ناف تک آئے گا، کسی کو گلے تک آیا ہوگا، ہر بندہ چھپا ہوا ہوگا۔ اور وہ اتنا سخت دن ہوگا، 50,000 سال، دنیا کے 50,000 سال کے برابری میں وہ ایک دن ہوگا جی۔ خود سوچو اس دن کی کیا ہولناکی ہوگی۔ اور اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ساری کی ساری مخلوق جمع ہوگی اور سیدھا آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں گے آپ کیا ہو جی؟ آدم ہو، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے جی، آپ اللہ سے سفارش کرو جی کہ اللہ رب العزت ہمارا حساب کتاب جلد شروع کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ اس درخت کے قریب مت جانا، میں اس درخت کے قریب گیا اور میں نے کھایا، یہ مجھ سے کیا ہوئی ہے جی؟ خطا ہوئی، لہٰذا تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر مخلوق آئے گی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا تھا، میں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی، فرمائیں گے میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ تو کیا ہو جی؟ اللہ کے خلیل ہو، آپ کیا کرو جی؟ سفارش کرو کہ عذاب یہ حساب کتاب شروع ہو جائے جی، یہ عذاب ہٹے نہیں، حساب کتاب شروع ہو جائے تاکہ کم از کم اس سختی سے، گرمی سے تو بچیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے میں نے بھی اپنے ابا جان مشرک کے لیے کیا کی تھی، دعا کی، لہٰذا میں کرتے کرتے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود جگہ کا نام ہے جی، ٹھیک ہے، وہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر سجدہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العزت مجھے ایسے کلمات القاء کرے گا میرے ذہن کے اندر، دل کے اندر ڈالے گا جو ابھی مجھے آتے نہیں ہیں، پھر میں کیا کروں گا جی؟ وہ الفاظ پڑھتا رہوں گا، پھر اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، جتنا اللہ چاہیں گے میں سجدے میں گرا ہوا ہوں گا، پھر اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، میرا حبیب کیا کر جی؟ سر اٹھا، اشفع تو شفع،
سفارش کر، تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے، کہیں گے اے اللہ گرمی کی تپش زیادہ ہے جی، عذاب ہے، مخلوق پریشان ہے جی، پیاسی ہے، اے اللہ حساب کتاب شروع کر۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ جی، حساب کتاب شروع کرنے کی اللہ کے پاک پیغمبر سفارش کریں گے، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا جی، پھر نامہ مال کیسا نکلے گا یہ بات کی بات ہے۔ تو یہ کیا ہے جی، قیامت کا وہ ہولناک منظر ہے کہ ہر بندہ، پیغمبر بھی کیا ہوں گے جی، تھر تھر کانپے ہوں گے جی، پیغمبر بھی تھر تھر کانپیں گے جی، انسان عام امتی تو دور کی بات۔ فرمایا الف سنہ، 50,000 سال ہے جی۔ سورۃ سجدہ میں آپ نے سنا تھا فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، وہاں پر اللہ نے کیا کہا تھا جی، اس دن کی مقدار کیا ہے جی، 1000 سال ہے، اور یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے جی 50,000 سنہ، 50,000 سال ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر 1000 سال کا کہا اور یہاں پر 50,000 سال کا کہا، دونوں آیتوں کو سمجھو جی، اس لیے کہتے ہیں نا علماء سے ترجمہ پڑھو، علماء کے پاس بیٹھو تاکہ پتہ چلے۔ اب کوئی بندہ ترجمہ پڑھے گا، وہ کہے گا استاد جی پیچھے تو 1000 سال لکھے تھے، 50,000 سال لکھے تھے، ہوں کی مطلب ہے 40,000 سال کا فاصلہ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ تو یاد رکھیں اس کو، آپ مثال سے سمجھو جی۔ سردیوں کی راتیں کیا ہوتی ہیں جی، بڑی لمبی ہوتی ہیں، تو سردیوں کی راتوں کے اندر ایک نوجوان بندہ، اچھا خاصا صحت مند بندہ کھانا کھاتا ہے، پیٹ بھر کر کھاتا ہے جی، آنکھیں بند کر کے سوتا ہے نا جی، تو صبح کی اذانیں لگ جاتی ہیں، صبح ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے یہ ہونی سوتے آسے ہو یار، نیندر بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو بیمار بندہ یا بوڑھا بندہ رات کو پسلاٹے مارتا ہے جی، ٹھیک ہے، اٹھ اٹھ کر ٹائم دیکھتا ہے جی۔ بیمار بندہ جس کو تکلیف زیادہ ہو رہا وہ کہتا ہے اوئے یہ تک 1000 سال ہو گئے نا لالا، رات ہی نہیں ختم ہوتی، ٹھیک ہے۔ صحت مند بندے کو رات کیا ہوتی ہے جی، تھوڑی سی لگتی ہے، اور بیمار بندے کو، بوڑھے بندے کو کیا ہے جی، بڑی لمبی رات لگتی ہے جی، ٹھیک ہے، رات ختم ہی نہیں ہو رہی، رات ختم ہی نہیں ہو رہی، رات ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو مطلب کیا نکلا جی، جو کافر ہوگا جی، کافر بنانے والا بندہ ہوگا، لوگوں کو مشرک عقیدے بتانے والا بندہ ہوگا، اس کے لیے وہ دن کیا ہوگا جی، 50,000 سال کا ہوگا، اور جو لوگ اس کے ہاتھ پر کافر بن رہے ہوں گے ان کے لیے 1000 سال کا بندہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 50,000 سال والا جو دن ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کیسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا صرف اور صرف کیا جی، فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوگا۔ 4 فرض ہیں، عشاء کے ہم نے 4 فرض پڑھے، کتنا ٹائم لگے؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگے ہوئے، 6 منٹ لگے ہوئے۔ ایمان والے کے لیے وہ 50,000 سال بندہ جو 50,000 سال ہوگا وہ صرف کیا ہوگا یہ 5-6 منٹ کی مقدار کے برابر ہوگا۔ فصبر صبرا جمیلا، میرا سونا محمد الرسول اللہ، صبر کر صبرا جمیلا، بہترین صبر۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آیت اترنے سے پہلے جب بھی کوئی کافر تکلیف دیتا نا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا، حضور آتے میں خدیجۃ الکبریٰ کو بتاتے فلاں نے آج مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ کو بتاتے کہ فلاں نے آج یہ الفاظ کہے ہیں، یا کوئی دھکا دے دیتا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرتا، حضور آتے اپنے دوستوں یاروں کو، اپنی گھر والی کو بتاتے آج میرے ساتھ فلاں نے ظلم کیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، میرا محبوب فصبر، صبر کر، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ۔ یاد رکھیں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کہہ دے نا وہ فوض امری اللہ، اے اللہ میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، پھر اللہ اس بندے سے بدلہ لیتا ہے اور گن گن کر چن کر بدلے۔ میرا محبوب صبر کر، یہ صبر کرنا کیا ہے جی، بہتر ہے آپ کے لیے۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ مشرک لوگ، کافر لوگ، یرونہ اس دن کو، قیامت کے دن کو، بعیدا دور خیال کرتے ہیں۔ کافر تو مانتے ہی نہیں تھے نا قیامت آئے گی، تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی پہلے تو آئے گی نہیں، اگر آئے گی بھی تو بڑا دور ٹائم پیدل اللہ لنکڑے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، فرمایا ہم اس کو دیکھتے ہیں قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن وہ آئے گا، وہ دن آئے گا، اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس دن ہوگا آسمان کالمہل، تل چھٹ کی طرح، ٹھیک ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی سمجھ لو جی، آپ لوگ گائے والے ہو جی، بھینسوں والے ہو، دودھ آپ لوگ جمع کرتے ہو جی، جمع کرنے کے بعد پھر اس کو آپ مدانی کے ساتھ رڑکا دیتے ہو جی، پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے جی، وہ لسی بنتی ہے، مکھن آ جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ پھر اس مکھن کو جب آپ آگ کے اوپر رکھ کر پگھلاتے ہو نا جی، تو اس کے اندر جو بچی کچی لسی ہوتی ہے نا وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ استی زبانہ میں جس کو چھینو آتے ہیں، ٹھیک ہے،
وہ جو تل چھٹ ہوتا ہے نا، جو گاند ماند ہوتا ہے نا، وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، لسی جال خر کر وہ کیا ہو جاتی ہے، نیچے بیٹھ جاتی ہے، اور دیسی گھی کیا ہو جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت آسمان کیا ہوگا، تل چھٹ کی طرح ہوگا۔ یہ تانبے کو پگھلایا جائے نا جی، وہ سرخ ہو جاتا ہے تو اس کا جو گاند ماند ہوتا ہے نیچے رہ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ تشبیہ کیا ہوتی ہے، تانبے کو پگھلایا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے جی، سرخ ہو جاتا ہے۔ اس دن آسمان بھی کیا ہو جائے گا جی، اللہ کے غضب اور غصے سے کیا ہو جائے گا جی، سرخ ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن، روئی کے گالوں کی طرح۔ ٹھیک ہے، آپ ابھی جو زمانہ چل رہا ہے یا تھوڑا پرانا سا زمانہ ہے، گھروں کے اندر مائیں لمبی لمبی سوٹیاں لیتی تھی، یا یہ کہ ابھی بھی جاؤ جی جو چرخہ کاٹتے ہیں وہ لوگ، جب روئی کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو چھوٹی چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، تو ہلکی سی بھی ہوا ہے نا اڑنے لگ جاتی ہے، تو پہاڑ کیا ہوں گے جی، یوں اڑنے لگ جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور نہیں پوچھے گا مخلص دوست کسی مخلص دوست سے۔ ٹھیک ہے، يُبَصَّرُونَهُمْ، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ بندہ مشکل میں پھنسا ہوا ہو نا، بندہ خیال کرتا ہے کاش فلانا دوست ہو گیا تو ماں کے کرے آج اس مشکل تو بچاوے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت بندہ مشکل میں پھنسا ہوگا اور دوست کیا جی، سامنے سے جا رہا ہوگا، دوست سامنے سے جا رہا ہوگا، لیکن یہ بندہ بے بس ہوگا، وہ بندہ بھی بے بس ہوگا، کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اللہ بندے کو یوں، بندہ مزید کیا ہوگا جی، جلے گا، اے دوست مخلص دوست ہے جو دنیا میں میرے لیے جان دیتا تھا، اب کیا جی، ہل بھی نہیں سکتا۔ یود المجرم، پسند کرے گا مجرم بندہ، لو یفتدی، لو اس بات کو ہو کہ یفتدی فدیے میں دیے جائیں، من عذاب یومئذ ببنی، جان چھڑانے کے لیے اس عذاب سے، ببنی اپنے بیٹے۔ ٹھیک ہے، مجرم بندہ یہ آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کاش کہ میری جان بچ جائے اور بدلے میں بیٹے دیے جائے، وصاحبتی، میری جان بچ جائے، بیوی جہنم میں جل جائے، وآخی، میری جان بچ جائے، وآخی، میرا بھائی جہنم کے اندر جل جائے، وفصیلتی التی، اور میری جان بچ جائے، میری برادری، میرا کنبہ خاندان، پوری قوم جہنم میں چلی جائے، التی تؤوی، جو اس کو دنیا میں پناہ دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ راضی نہیں ہوگا، وَمَن فِي الْأَرْضِ، وہ بندہ کہے گا کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا اللہ کو دیا جائے، جہنم میں ڈالا جائے، ثم ینجی، پھر وہ اپنے آپ کو نجات دلانے والا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، وہ بندہ نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں سورۃ لقمان میں آپ نے سنا ہے یوم لا یجزی والد عن ولدہ۔ ٹھیک ہے، وہاں پر باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ جس نے جو گناہ کیا نا وہ اپنے گناہ کی کیا کرے گا جی، سزا وہاں پر خود بھگتے گا۔ یہ نہیں ہے کہ خامد نے کیا جی گناہ کیا تو بدلے میں بیوی جلے، بیٹے نے گناہ کیا تو باپ جلے، نہیں، باپ اپنے حصے کی جزا اور سزا پائے گا، بیٹا اپنے حصے کی جزا اور سزا پائے گا، بیوی اپنے حصے کی جزا اور سزا پائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی بندہ کہے کہ بھائی دنیا میں رشوت دے کر جان چھڑا لیتا تھا یا کوئی سفارش کر لیتا تھا، وہاں پر سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، بندہ بچ نہیں سکے گا، انہا لظا، بے شک وہ جہنم کی آگ، لظا بھڑکتی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جہنم کی آگ بھڑکتی ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں صرف ایک گنا ہے، جہنم کی آگ کے مقابلے میں ایک گنا ہے، اور جہنم کی آگ 69 گنا تیز ہے۔ دنیا کی آگ کے اندر لوہا پگھل جاتا ہے، پتھر پگھل جاتے ہیں، ریت بن جاتے ہیں، تو خود سوچو جہنم کی آگ کی کتنی تپش ہوگی۔ نزاعۃ للشوا، جہنم کی آگ کھینچنے والی ہے، للشوا کے لہجے کو۔ آگے صورت ہمازہ میں آئے گا کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ نے اس آگ کو جلائے ہوئے جی، جہنم کی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو سب سے پہلے جگر پر حملہ کرے۔ دنیا کی آگ کیا کرتی ہے، ہاتھ آگے ڈالو نا جی، چمڑی جلاتی ہے، چمڑی کے بعد گوشت جلتا ہے جی، گوشت کے بعد کیا ہوتی ہے، ہڈی جلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کیا کرے گی جی، سیدھا ڈائریکٹ دل پہ اٹیک کرے گی، دل کو جلائے گی، اور دل کو تکلیف ہو نا پورا جسم کیا ہو جاتا ہے، بندے کو تکلیف آ جاتی ہے۔ ٹھیک، ہاں اللہ بچائے۔ نزاعۃ للشوا، کھینچنے والی ہے، للشوا کے لہجے کو، تدعو من ادبر وتولا، وہ آگ تدعو خود بلائے گی، من ادبرا، من اس بندے کو، ادبرا جس نے حق سے منہ موڑ لیا۔ ٹھیک ہے، جس نے حق سے
پیٹھ پھیری، وتولا اور اطاعت سے اعراض کیا، جہنم کہے گی فلانا بھی آ جائے فلانا بھی آ جائے، وجمع فاوعا لوگوں کا حق مار مار کر جمع کرتا رہا مال، ٹھیک ہے، وجمع فاوعا اور جمع کیا اس نے مال، فاوعا اور ذخیرہ بنا دیا، لوگوں کا حق مارتا رہا اور اپنے پاس جمع کرتا رہا، یہ سوچتا رہا کہ کیا ہو جائے گا جی، یہ مال دنیا میں بھی میرے کام آئے گا، مرنے کے بعد بھی میرے کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، محشر میں بھی کام آئے گا، جنت اور جہنم میں بھی کام آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ کام نہیں آئے گا، جہنم کی آگ ایسے لوگوں کو پہنچے گی، اللہ اپنے عذابوں سے بچائے۔ ماقبل درس میں آپ نے سورۃ معارج کا شان نزول سنا تھا، اس کے بعد آپ نے فرشتوں کی تبدیلی کے اوقات سنے تھے، اس کے بعد میدان محشر کا منظر آپ نے سنا تھا، آخر میں آپ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر سنا تھا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت عام انسانوں کی حالت کو بیان فرمائیں گے اور ساتھ میں نمازیوں کے اوصاف کو بیان فرمائیں گے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے ہلوعا بے صبرا، جب تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبرا بن جاتا ہے، جزع فضع کرنے لگ جاتا ہے۔ انسان کو جیسی تکلیف پہنچی بندہ بویلا کرتا ہے، ہائے میں مر رہا ہوں، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرا مکان جل گیا ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، مجھے مصیبت پہنچ گئی ہے، مجھے پریشانی پہنچ گئی ہے۔ انسان اس وقت کیا کرتا ہے جی؟ جزع فضع کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بے صبرا پیدا کیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف تو جزوعا وہ جزع فضع کرنے پہ لگ جاتا ہے، جیسے ہی دکھ پہنچے تو وہ بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ لگ جاتا ہے، بے صبریاں کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب انسان کو خیر پہنچتی ہے تو منوعا بخیل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو مال اللہ نے لے لیا تو بندہ رونے پہ لگ جاتا ہے، ہائے سب کچھ کیا ہو گیا جی، چھین گیا۔ بیٹا دیا تھا اللہ نے تو بیٹا اب لے لیا تو بندہ کیا ہوتا ہے جی، میرا تحقی پتر آسا جی، وہ بھی کیا ہو گیا جی، اللہ کو چاہ گیا جی۔ بعض ٹائم بندہ اللہ کے اوپر شکوے کرتا ہے جی، میرے اوپر یہ پریشانی آئی، یہ پریشانی، پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کر دیا، اللہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو خیر پہنچتی ہے، مال پہنچتا ہے تو منوعا کنجوس بن جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں پھر کسی کو دیتا ہی نہیں۔ الا المصلین، مگر نمازی لوگ ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نمازی بندہ ہوگا جو اللہ کے حق ادا کرتا ہوگا، اس کو دکھ پہنچے تب بھی وہ کہتا ہے اے اللہ تیری طرف سے آئی ہوئی مصیبت ہے، یہ آزمائش ہے، اے اللہ مجھے اس کے اوپر ثابت قدم رکھنا، مجھے اس پریشانی سے نکال دے، ٹھیک ہے۔ اور جب خیر پہنچتی ہے تو مومن بندہ پھر بھی یہ کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ فرمایا الذین هم علی صلاتہم، پہلا وصف ایمان نمازیوں کا، الذین وہ لوگ هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں کے اوپر پابندی کرتے ہیں۔ نمازی کون؟ نمبر ایک جو اپنی نمازوں کے اوپر پابندی کرتے ہیں، نہ کہ وہ نمازی جو صرف کیا جی جمعے والے دن آگے، جو صرف کیا جی عید والے دن آگے، نہ کہ صرف رمضان میں آگے، نہیں۔ نمازی کون؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر دو والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ جن کے مالوں کے اندر حق معلوم، حق ہے مقرر، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ نے اگر آپ کو زمین دی ہے جی، جائیداد دی ہے، اس کے اندر آپ نے کاشتکاری کی ہے تو پھر آپ کے اوپر کیا آئے گا جی؟ اللہ کا بھی حق آئے گا، بندوں کا بھی حق آئے گا۔ اللہ کا حق کیا آئے گا جی؟ آپ نے عشر ادا کرنا ہے جی۔ زمین کیا ہے جی؟ بارانی ہے تو آپ نے اس کے حساب سے آپ نے اس کا عشر نکالنا ہے۔ اگر آپ اپنی محنت کر کے پانی لگاتے ہو تو 20واں حصہ نکالنا ہے، اگر اللہ پانی برساتا ہے اور وہ پانی آپ کی فصلوں کو لگتا ہے تو اس کا 10واں حصہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے بھی آپ کے مالوں کے اندر حق ہے، والمحروم اور خوددار بندے کے لیے بھی حق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ بندہ جس کی حالت تھوڑی بہت ٹھیک تھی، بیچارہ توان کے نیچے دب گیا، غریب ہو گیا، یا یہ کہ وہ بندہ حقیقت میں کیا ہے جی؟ غریب ہے جی، ٹھیک ہے۔
اس کی ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے گندم مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ اس بندے کا حق ہے آپ اس کو دو جی۔ اگر آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، تو یہ اس کا سب سے پہلے حق ہے جی، آپ اس کو کیا کرو جی، بغیر مانگنے کے دو، لیکن اگر مانگنے کے لیے آتا ہے تو تب بھی کیا کرو دو۔ اور والمحروم، خوددار بندہ، معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہو جیسے لوگ بھی ہیں سفید کپڑے پہنتے ہیں جی، آپ کو پتہ ہے ان کے گھر کے حالات کا جی، ان کے گندم نہیں ہے، ان کا کوئی زمین نہیں ہے، کوئی زمین کا ٹوٹا نہیں ہے، کوئی سبزی نہیں ہے، تو وہ آپ سے مانگتے نہیں بھی ہیں، لیکن ان کا پھر بھی کیا جی حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا حق ہے، وہ نہیں مانگتے کہیں ان کی کیا ہو جی تذلیل نہ ہو، کہیں ان کی خودداری کے اوپر کوئی بندہ حرف نہ اٹھائے، تو فرمایا مانگنے والے کو بھی دو، ضرورت مند مانگنے والا اس کی بھی دو، اور جو خود مختار ہے مانگتا نہیں ہے تو آپ کو چاہیے آپ جا کر اس کے گھر میں دو، ٹھیک ہے۔ اب تو اللہ نے آپ کو گندم دی ہے جی مکمل ٹکی کے ساتھ، دانے دانے کے حساب سے، یہ ذہن میں پکی بات بٹھاؤ کہ آج ہم نے تہیہ کرنا ہے جی، ہم نے عشر جو اللہ کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، ہم نے پٹی کے اندر کیا کرنا ادا کرنا ہے۔ اگر وہاں پر نہیں ہو سکتا تو گھر میں آ کر آپ نے کیا کرنا ہے جی، اللہ کا حق آپ نے گن گن کر کیا کرنا ہے جی الگ کرنا ہے اور غریب غربا کو دے دینا ہے جی، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھنا اگلے سال اگر طوفانی بارشیں بھی ہوں نا جی، اللہ کے پیغمبر نے گارنٹی اٹھائی ہے، میں بھی گارنٹی اٹھاتا ہوں، آپ کا ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے عشر کا ایک دانہ بھی کیا کیا جی ضائع کیا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اللہ کا حق ادا کرو، پھر دیکھو جی آپ کے فصل کے اوپر طوفانی بارشیں لگیں، ہوائیں لگیں نا جی، آپ کا فصل کا دانہ کیا ہوگا جی ضائع نہیں ہوگا، آپ کے رزق کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ نمبر 3، والذین یصدقون بیوم الدین، وہ نمازی لوگ، والذین وہ لوگ یصدقون جو تصدیق کرتے ہیں بیوم الدین، حساب کے دن کی، جزا کے دن کی، بدلے کے دن کی، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ کون سا دن ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بغیر سینگوں والی بکری، جس کو دنیا میں مارا گیا تھا سینگوں والی بکری نے، اس کا بھی حساب کتاب برابر ہوگا۔ ہاں والذین وہ لوگ ہم من عذاب ربہم مشفقون، یہ نمازی لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہر وقت ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ والذین، نمبر 5، وہ نمازی لوگ ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے کون ہیں جی؟ نمازی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا نا، میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سی 2 چیزیں؟ اللہ کے پیغمبر نے منہ کھولا، زبان مبارک باہر نکالی اور پکڑ کر کہا کوئی بندہ مجھے اگر اس کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کوئی بندہ مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے گا میں اس کو کیا کرتا ہوں جی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیوں؟ اسی زبان کے ذریعے تکلیف دی جاتی ہے، اسی زبان کے ذریعے غیبت کی جاتی ہے، چغلی کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، بہتان باندھا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس سے کیا ہوتی ہے جی زیادہ تکلیف دی جاتی ہے۔ اور آتا ہے نا جی جراحت السنان لحت یام ولا یلتام ما جرح اللسان، عربی کا شعر ہے۔ تھپڑ کا وار جو ہوتا ہے نا جی، بندہ کوئی کسی کو مارا نا تھپڑ نا جی، مہینہ 2 مہینے کے بعد دوستی جاری ہوتی ہے، دعا سلام ہوتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے۔ ڈنڈے کا وار کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے، لیکن زبان کا لگا ہوا زخم نا قیامت تک بندہ نہیں بھولتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زبان کا کیا جی زخم کبھی نہیں بھولتا۔ اور فرمایا جو زبان کی مجھے ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو مجھے شرمگاہ کی ضمانت دے گا میں اس کو کیا کروں گا جی جنت کی ضمانت دوں گا۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، الا مگر علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے اوپر، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، فانہم غیر ملومین، پیسہ بے شک وہ غیر ملومین، اس معاملے میں وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنی شہوت اپنی بیوی کے ساتھ پوری کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے جی، باہر منہ نہیں مارتا، مشک نہیں مارتا، تو بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرنے پر بھی اس بندے کو کیا ملتا ہے جی ثواب ملتا ہے، ٹھیک۔ اور فرمایا او ما ملکت ایمانہم، اگر آپ کی باندیاں لونڈیاں ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ شہوت پوری کر سکتے ہو، اس کے اوپر آپ کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ، فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو بندہ تلاش کرے گا وراء ذلك، اس کے علاوہ کوئی بھی صورت ہو جی، ٹھیک ہے، ہاں نکاح متوالے، وراء ذلك اس کے علاوہ کوئی بھی صورت ہو، فاولئک هم العادون، پس یہی لوگ ہیں حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، ٹھیک ہے۔
والذین، نمبر 6 نمازی لوگ کون ہیں؟ ہم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں کے لیے، وعہدہم، اور اپنے عہدوں کے لیے، راعون، رعایت کرتے ہیں۔ نمازی کون؟ جن کے پاس امانت رکھائی جائے نا تو وہ امانت کی پاسداری کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے امانت پیسے رکھائے دیں تو بس اس کی امانت ہے، لیکن یاد رکھیے جی، اگر کسی بندے کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، مولوی ہے، قاری ہے، کوئی بھی ہے جس کو مسئلہ آتا ہے، تو یہ مسئلہ، یہ علم اس کے پاس کیا ہے جی؟ امانت ہے۔ اگر کوئی بندہ علم کو چھپاتا ہے تو یہ کیا ہے جی؟ امانت کے اندر کیا کرتا ہے جی؟ خیانت کرتا ہے۔ یا یہ ہے کہ مسئلہ تو پتہ ہے لیکن مسئلے کو غلط کر کے بیان کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے جی؟ خیانت ہے۔ یا یہ ہے کہ مسئلہ بھی پتہ ہے، سارا کچھ بھی ہے، لیکن مقتدیوں کو ڈر سے مسئلے کو چھپاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے جی؟ خیانت ہے۔ یا یہ ہے کہ لالچ کی وجہ سے کیا کرتا ہے جی؟ فلانا بندہ ناراض ہو جائے گا، فلانا میرا دوست یار ناراض ہو جائے گا، مسئلے کو گھما پھرا کر تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے بیان کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے جی؟ خیانت ہے۔ ایسے مولوی کے بارے میں آپ ہوتا ہے نا جی، مولوی حضرات ہی بیچارے ڈرتے ہیں نا جی کہ کہیں یہ مسئلہ سیدھا بیان کر دیا تو مقتدی نکال نہ دے جی، کہیں یہ مسئلہ سیدھا بیان کر دیا تو علاقے کا جو چودھری ہوگا تو وہ کہیں رزق ہی نہ بند کر دے۔ او بھائی، رزق دینے والا اللہ ہے جی، مسئلہ کیوں ٹیڑھا بیان کرے؟ دنیا میں اگر آپ کا رزق بند ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھئی آخرت میں آپ کا رزق بند ہو جائے گا، نہیں۔ ہاں، اگر آپ نے دنیا میں مسئلہ کسی کو ٹیڑھا بتایا، لوگوں کا پرواہ کی، یا یہ کہ مقتدی ناراض نہ ہو، یا یہ ہے کہ علاقے کا کوئی چودھری ناراض نہ ہو، یا یہ ہے کہ علاقے کا کوئی سردار ناراض نہ ہو، تو بندہ مسئلہ ٹیڑھا بیان کرتا ہے، لیکن آخرت میں اس بندے کی سزا کیا ہے پتہ ہے جی؟ اوندے منہ گھسیٹ کر اس مولوی صاحب کو جہنم میں پھینکا جائے گا جی۔ تو پاگل ہی کوئی مولوی اسی جڑا اپنے مقتدیاں دی رضامندی ہستے، یا ایک مقتدی خوش ہو جانا تو بس خیر مسئلہ چلتا ہو چلا، نہیں، یہ ہو نہیں سکتا جی۔ فرمایا اماناتہم، اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں۔ ایک آ گئی، علم آ گیا، مجلس کے اندر باتیں ہو رہی ہیں جی، دو بندے ہیں جی، تو ایک بندہ کیا کرتا ہے جی؟ دائیں بائیں دیکھتے ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر دوسرے کے کان کے اندر بات کرتا ہے جی، کوئی اس کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ بات میں تجھ سے کر رہا ہوں کہیں تیسرے بندے کو پتہ نہ چلے، تو یہ کیا ہے جی؟ مجلس کی بات ہے، یہ امانت ہے، تو یہ بندہ اگر اب اس بات کو ظاہر کرتا ہے تو یہ کیا بن جاتی ہے جی؟ خیانت بن جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ سمجھدار ہے جی، اس سے مشورہ لیتا ہے، تو پھر حدیث میں آتا ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ اس کا امانت دار ہونا ضروری ہے۔ تو وہ بندہ اگر مشورہ اس کو غلط دیتا ہے نا تو یہ کیا کرتا ہے جی؟ مشورے کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اس بندے بھی کیا کہ اس بندے کے لیے بھی کیا ہے جی؟ بہت سخت وعید ہے۔ وعہدہم راعون، اور وعدہ کرتے ہیں، وعدے کا خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں جی؟ بس 2 منٹ بچایا، 2 منٹ 5 گھنٹے ہونے ہیں، ٹھیک ہے؟ وعدے کی پاسداری کرنا یہ کیا ہے جی؟ نمازی بندے کے اوپر لازم ہے جی، ٹھیک ہے؟ مومن بندے کے اوپر کیا ہے جی؟ لازم ہے۔ اور قرآن کی آیت آتی ہے ان العہد کان مسئولا، یہ دنیا میں جس کے ساتھ آپ وعدے کرتے ہو نا، ان وعدوں کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ پہلے تو کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہی نہ کرو جی۔ کوئی بندہ آپ سے کہے نا کہ یہ کام کرو جی، ٹھیک ہے یار کر لوں گا، کر لوں گا، یہ نہ کوئی میں 5 منٹ بعد کرنا، یا یہ کہ کل میں تیرا کام انشاءاللہ کر دینا ہے، ٹھیک؟ یہ وعدے مت کیا کرو، کیونکہ وعدہ بندے سے کبھی کبھی وفا نہیں ہوتا، تو اس کی بہت سخت سزا ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، 7ویں صفت نمازیوں کی، والذین، وہ لوگ، ہم بشہاداتہم، جو اپنی گواہیوں کے اوپر قائمون، قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب گواہی کی ضرورت پڑتی ہے تو جا کر گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حق سچ کی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی؟ لڑائی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں جی، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ ہمارا قریبی ہے جی، دوسری قوم کا یا برادری کا، یا یہ ہے کہ دوسرے محلے کا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے آپ نے برادری والے دی سائڈ مارا، ٹھیک ہے؟ اپنا کاکے دا پتر، چاچے دا پتر، مامے دا پتر، دوسرا بے شک حق پر ہو لیکن اس کا ساتھ نہیں دیتے، کیا ہوتی ہے؟ کنبے قبیلے برادری کو پہلے رکھتے ہیں، بے شک جھوٹ بولنا پڑے، نہیں۔ فرمایا نمازی وہ ہیں جو سچی گواہی کے اوپر کیا ہوتے ہیں جی؟ قائم ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے؟ گواہی کے اندر کمی بیشی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نمازی وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز با جماعت پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے نمازیوں کی صفت کہاں سے شروع کی؟ نماز سے شروع کی۔ فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور ختم بھی کس پر کی؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نماز کی تاکید کی جی۔ نماز کیا ہے جی؟ بڑی اہم عبادت ہے۔ سب سے پہلی جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کیا ہوگی جی؟ حقوق اللہ میں سے نماز ہوگی۔ حقوق اللہ میں سے کیا ہوگی جی؟ نماز ہوگی۔ اور حقوق العباد میں سے کیا ہوگا جی؟ خون ہوگا، خون ہوگا جی، ٹھیک ہے؟ ہاں، اولئک فی جنات مکرمون، اللہ نے
یہ 7 صفتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، فی جنات، باغات میں ہوں گے، مکرمون، ان کی عزت کی جائے گی۔ ہاں، یہ 7 صفتیں جن میں پائی جائیں گی، اللہ ان کا اعزاز فرمائیں گے جنت کے اندر۔ کل کے درس میں آپ نے انسان کی حالت کو سنا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے نمازی لوگوں کے اوصاف سنے تھے، آج اسی کا بھی آگے ذکر ہو رہا ہے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، بس کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں جانب سے، وعن الشمال بائیں جانب سے، ایطمع کل امرئ منہم کیا امید رکھتا ہے ان میں سے ہر ایک انسان، ان یدخل جنت نعیم، یہ کہ داخل کیا جائے گا جنت میں، نعمتوں والے باغات میں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ کرتے نا جی، تو 2 طرح کے لوگ ہوتے جی۔ ایک تو وہ جن کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ پیغمبر اب کیا کہے گا جی، کافر، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے کہ بھئی پتہ نہیں کیا کہے گا جی، کوئی نئی بات آ گئی ہے۔ تو جو دوسرا گروہ ہوتا کافروں کا، وہ اس مقصد سے آتا کہ کہیں پہ کوئی ایسی ویسی بات کرے گا تو ہم کیا کریں گے، باہر جا کر پروپیگنڈا کریں گے، اور آج تو مسلمانوں کے پیغمبر نے تو یہ بات کی ہے، آج یہ بات کی ہے۔ 2 طرح کے لوگ آتے تھے، ایک انجان پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا جی، وہ سننے کے لیے آ جاتے، دوسرے وہ جو صرف اور صرف کیڑے نکالنے کے لیے آتے تھے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ، یہ تفسیر میں بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے، جب اللہ کا پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات بیان کرتا، جنت کے حالات بیان کرتا، جہنم کے حالات بیان کرتا، پیغمبروں کے حالات بیان کرتا، پچھلی قوموں کا ذکر کرتا نا، تو ظاہر بات ہے ان لوگوں کے پاس تو علم تو نہیں تھا، جاہل قسم کے لوگ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنتے۔ جیسے ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے کہ ان قوموں کے اوپر عذاب آیا اور کیوں آیا، تو عید شروع کرتے، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں بائیں سے بھاگ جاتے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے دونوں۔ ایطمع کل امرئ منہم کیا امید رکھتا ہے ان میں سے ہر انسان، ان یدخل جنت نعیم، یہ کہ داخل کیا جائے گا نعمتوں کے باغات میں۔ کافر کہتے ہیں نا جی کوئی جنت نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے۔ اگر جنت اور جہنم ہوئی بھی نا جی، تو جس طرح ہمیں دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں، جس طرح دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں جی، عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں، تو قیامت میں بھی کیا ہوں گے جی، ہمیں بھی وہاں پر بھی عیش و عشرت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیے ہے ان کو، مما یعلمون، اس چیز سے، یعلمون جس کو وہ جانتے ہیں۔ کس چیز سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے؟ گندے قطرے سے، ٹھیک ہے، گندے قطرے سے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی، والمغارب، مغربوں کی رب کی، انا لقادرون، بے شک ہم اس بات کے اوپر قادر ہیں۔ ٹھیک ہے، مشرقوں کا رب، مغربوں کا رب، سورۃ رحمان میں اس کی تفصیل گزری ہے۔ علی ان نبدل، کس بات پر قادر ہوں؟ اس بات پر قادر ہوں، علی ان نبدل، یہ کہ ہم تبدیل کر دیں، خیرن، بہتر، منہم، ان سے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ پہ کوئی اور مخلوق کو لے آئیں، وہ تم سے بہتر ہوگی۔ وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم عاجز۔ ٹھیک ہے، فذرہم یخوضوا، میرا سونا محمد الرسول اللہ، پس آپ چھوڑ دیں ان کو، یخوضوا، باتیں بنانے دیں ان کو، جھوٹی جھوٹی باتیں کرنے دیں، ویلعبوا، دنیا کے کھیل تماشے میں ان کو کھیلنے دیں، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ ملیں گے، یومہم، ایسے دن کو، الذی یوعدون، جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے جی۔ ٹھیک ہے، ایک دن آئے گا، وہ دن ان کو ضرور ملے گا۔ یوم یخرجون، اس دن نکلیں گے، من الاجداث، قبروں سے، سراعا، بڑی تیزی سے، کأنہم، گویا کہ وہ، الی نصب یوفضون، اپنے نشانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایک معنی مفسرین یہ کرتے ہیں جس بندے نے دنیا میں جس کی عبادت کی ہے، قیامت والے دن وہ بندہ اس کی طرف دوڑ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے،
جس نے اللہ کی بندگی کی ہے وہ اللہ کی طرف بھاگ رہا ہوگا، جس نے کسی اور کی بندگی کی ہے وہ اس کی طرف بھاگ رہا ہوگا۔ خاشعۃ ابصارہم، ندامت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔ بندہ پشیمان ہو جائے نا جی تو بندے کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ خاشعۃ، مارے شرمندگی کے، ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، اور ترحقہم ذلہ، اور ان کے اوپر چڑھی ہوگی ذلت جی، ٹھیک ہے، کافر بندے کے چہرے کے اوپر ذلت چڑھی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی، یہ وہ دن ہے کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا جی۔ دنیا کے اندر جو عمل آپ نے کیا ہے، نیک کیا ہے یا بد کیا ہے جی، اس کی جزا اور سزا آپ کو وہاں پر ملنی ہے۔ اس لیے اگر دنیا کے اندر آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے تو اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جنت ملے گی۔ برے اعمال کیے تو اس کی سزا آپ کو آخرت میں ملے گی، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گی جی؟ جہنم ملے گی۔ اللہ اپنے عذابوں سے اور جہنم سے بچائے۔